الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرت بابا سخی شہید رحمت اللہ علیہ کے خوبصورت چھاؤں میں سائے میں آپ جلوہ گر ہیں۔ بابا سخی شہید کی اس حاضری کو شرف قبولیت نصیب فرمائے اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں محترم راشد صاحب اور فیصل راجہ ناصر صاحب کی پوری ٹیم کی کہ جنہوں نے یہ خوبصورت موقع ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میں بالکل اختصار سے گفتگو کروں گا، آپ اگر توجہ تھوڑا فرمائیں گے، چونکہ ہم اہل ادب ہیں اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ اگر ادب کے ساتھ سنا جائے تو پھر اس کا ادب اگر ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے تو پھر اس گفتگو میں اثر بھی ہوتی ہے اور اس کے فیض و برکات بھی بندے کو نصیب ہوتے ہیں۔ گفتگو کے لیے محفل سے پہلے بھی اور بعد میں بڑا ٹائم ہے، انشاءاللہ آپ کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اس بادب حاضری کو اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ میں آج کی گفتگو جو ہے وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ جب مسلمان مومن سنتا ہے اور اس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے، مسلمان مومن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ سنیں۔ ہمارے اجتماع میں ایک اور ٹیم تشریف فرما ہے، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ یہ حضرات سامنے کچھ حضرات بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سامنے کچھ حضرات بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی دنیا سجائی ہے، میں ان کے درازی عمر کے لیے دعا کرتا ہوں، وہ بھی ہمارے ساتھ اگر رسول کریم کی غلامی میں شامل ہو جائیں، اللہ کریم آپ کو درازی عمر نصیب فرمائے۔ میں نے کوئی جملہ کہہ دیا، میں واپس کہنا چاہتا ہوں، یہ رسول کریم کی محفل ہے، اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ کوئی سیاسی محفل نہیں، اس میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھو، اور اگر ادب کو ملحوظ خاطر رکھو گے تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنا حصہ ملے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ جب مسلمان مومن سنتا ہے اور اس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مومن جب محمد عربی کا تذکرہ سنتا ہے تو اس کا چہرہ پھول کی طرح کھل جاتا ہے۔ مومن کبھی رسول اللہ کے تذکرے سے بور نہیں ہوتا، اس کا جی چاہتا ہے کہ رسول کریم کا تذکرہ اتنا کیا جائے، اتنا کیا جائے کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ گفت مشق نام لیلا می کنم، کہ وہ مجنون جب کعبے کا طواف کر رہا تھا نا تو طواف کعبہ کرتے کرتے وہ لبیک اللہم لبیک نہیں کہتا تھا، وہ لیلا کا نام لیتا تھا۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ لیلا کا نام کس لیے لیتے؟ صحابی رسول نے اپنے لڑکے کا نام محمد رکھا ہے۔
مگر وہ نالیخیاں کرتا ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھروں میں دو دو نام محمد ہو جائے تو تمہارا کیا جاتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اپنے بچوں کا نام محمد سے شروع کرو۔ ہم نے تو بچوں کے نام وہ رکھے ہیں جو انگریزوں نے کتوں کے رکھے ہیں۔ توجہ کرو حضرات، آپ نے فرمایا، عرض کیا حضور ہمارے محلے کا بندہ ہے، نام محمد ہے، صحابی رسول کا بیٹا ہے، نالیخیاں کرتا ہے، لوگوں کا مال بھی چوری کرتا ہے اور لوگوں کو تنگ بھی کرتا ہے، لوگوں کو پریشان بھی کرتا ہے، نام محمد ہے۔ آپ نے اس کو پیغام بھیجا کہ فوراً دربار فاروقی میں اس کو پیش کیا جائے۔ اسلام کی بات کر رہا ہوں، ہم تو تبصرے بھی کرتے ہیں، تبصرے بعد میں کرو، پہلے بات سنو۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ، یہ وہ فاروق اعظم ہے جو حجر اسود کو جب بوسہ دیتا ہے تو حجر اسود کو سامنے کہتا ہے کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے اور تو نہ نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا مالک ہے، اور میں عمر تمہیں اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ تجھے میرے رسول نے چوما ہے۔ اگر تجھے رسول نے چومتا تو میں بھی تمہیں نہ چومتا۔ آپ نے کہا بلاؤ ان کو، بلایا گیا، فاروق اعظم نے تلوار نکالی اور اس جوان کے گردن پہ رکھی، اس جوان کے گردن پہ رکھی اور کہا بیٹا میں نے سنا ہے کہ تیرا نام محمد ہے اور تو نالیخیاں کرتا ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سنو، میں کوئی بات کرنے لگا ہوں۔ گردن رکھی ہے، گردن پہ اپنے خنجر رکھا ہے، فرمایا میری طرف دیکھ، ایک لمحے میں تیرا سر کاٹ سکتا ہوں اس غلطی پر، مگر تمہیں وارننگ دینا چاہتا ہوں، یا سنو، یا اپنا کردار بدل دو یا نام بدل دو۔ اگر آپ اس انتظار میں ہو کہ میں آپ کو جنت کا ٹکٹ دوں گا، مجھے تو اپنا نہیں پتا، ہمیں کوئی نہیں پتا، خیر تلاش کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، آپ اور ہم صحابہ کرام کے پاؤں کے گرد کے برابر بھی نہیں، اہل بیت اطہار کے پاؤں کے گرد کے برابر بھی نہیں۔ صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے، جنازے کا اعلان ہوا، فوت ہو گیا، اور جنازہ پڑھانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جنازہ پڑھانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ صفے باندھی گئی، اور جب صفے باندھی گئی نا تو اچانک جب صدیق اکبر نے یوں ہاتھ اٹھائے نا اللہ اکبر کہنے کے لیے، تو سامنے جب کفن پر نظر پڑی نا تو کفن ہل رہا تھا، کفن ہل رہا تھا۔ آپ نے فوراً ہاتھ نیچے کیے اور تھوڑا آگے 2-3 قدم جب بڑے چارپائی کے پاس پہنچے، کفن کو اٹھایا، اور جب کفن کو اٹھایا تو ایک کالا کوبرا سانپ اس صحابی رسول کو ڈس رہا تھا۔ صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں۔ کہاں جائے گی آپ کی نمازیں؟ کہاں جائے گی آپ کی محفل نعت؟ کہاں جائے گی ہمارے علم؟ کہاں جائے ہمارے تقوی؟ میں صحابی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر خدا کے عذاب سے ایک صحابی نہیں بچ سکتا تو میں اور آپ، ہمیں کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ مولانا صاحب اور نعت خوان صاحب دونوں اور پیر صاحب بھی آپ کو بیٹے بیٹے جنتی بنا دیتے ہیں۔ کوئی نعت خوان یا کوئی مولانا صاحب یا کوئی پیر، میں کسی پہ طنز نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، میں نے ٹھیکہ نہیں لیا کسی کا، میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو خدا اس کی تکلیف دور فرمائے۔ میں تو اس لیے بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ سن رہے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے
کہ رسول اللہ سن رہے ہیں، اور رسول اللہ سن نہیں رہے، صرف دیکھ بھی رہے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، عبادت وہی ہے جس کو اللہ پسند کرے، عبادت وہی ہے جس کو رسول کریم پسند کر لے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جہاں پر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے مدینے والا پسند بھی کرتا ہے، نگاہ کرم بھی فرماتا ہے۔ تسبیحات کا مقام اپنے مقام پر، عبادات کا مقام اپنے مقام پر، قرآن کی تلاوت کا مقام اپنے مقام پر، مگر رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، جہاں محمد تو توجہ کرو، جہاں رسول کریم کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس محفل کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب آگے بڑھے، کفن اٹھایا، سام کاٹ رہے اسے، صحابہ کرام بھاگے، ڈنڈے اٹھائے، اللہ رب العالمین نے اس سام کو انسانی زبان، وہ سام کہتا ہے، سنو ذرا، وہ سام کہتا ہے خطایاہ ثلاث، اس بندے کے اندر 3 جرم تھے، جس جرم کی سزا، حالانکہ سزا تو قبر میں ہوتی ہے، مگر اللہ کی گرفت ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی گرفت، وہ اللہ ہے، خالق ہے، جس کو چاہے یہاں سزا دے یا وہاں دے، جہاں چاہے دے۔ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، کوئی نہیں پوچھنے والا اس سے، وہ جہاں چاہے جس کو پکڑ لے سزا دے۔ خطایا ثلاث، 3 جرم تھے اس کے، جس جرموں کی وجہ سے اس دنیا میں اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور فرمایا ان اللہ امرنی ان اعذبہ الی یوم القیامہ، اور میں، تم تو ابھی قبر میں اس کو رکھو گے نا، ہمیں حکم ہے الی یوم القیامہ، قیامت تک میں اس کو ڈستا رہوں گا اسی طرح۔ یہ کوئی ابھی کا عذاب نہیں ہے، میں قبر میں ساتھ جاؤں گا الی یوم القیامہ۔ جرم کیا ہے؟ فرمایا پہلا جرم یہ ہے کہ کلمہ رسول کا پڑھتا تھا، کلمہ رسول کا پڑھتا تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، حرام کو حرام سمجھتا تھا، حلال کو حلال سمجھتا تھا۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج البیت، ان تمام چیزوں پر اس کو ایمان تھا، سب چیزوں پر ایمان تھا، مگر جرم یہ ہے کلمہ رسول کا پڑھتا تھا، کلمہ رسول کا پڑھتا تھا، کہتا تھا غلامی رسول میں موت قبول ہے، غلامی رسول میں یہ دعویٰ ہے۔ اگر دعویٰ ہی ہوتا ہے، دعوے سے تو کچھ بھی نہیں جاتا، 100 دفعہ دعویٰ کریں آپ غلامی رسول میں موت قبول ہے، جب آپ غلام رسول نظر بھی تو آئے نا، فقط نعرے سے کیا ہوتا ہے؟ فقط نعرے سے کچھ نہیں بنتا، سب کچھ نبھانے سے ہوتا ہے، کہ جب نبھا بھی لو۔ جرم یہ ہے اس بندے کا، سام کہہ رہے ہیں، سام نے کہا کہ اذا سمع الاذان، جی اذا سمع الاذان لا يجيء الجماعت، یہ بدبخت اذان سن لیتا تھا مگر خدا کی دہلیز پہ سر خم کرنے کو نہیں جاتا تھا، اذان سنتا تھا، ڈورا نہیں تھا، اذان سنتا تھا، محفل میں کہتا تھا غلامی رسول میں موت قبول ہے، اور کمبخت اگر تجھے غلامی رسول میں موت قبول ہے تو پھر مجھے یہ بھی تو بتانا، اگر تو سچا ہے تو پھر غلامی رسول میں آپ کو نماز پڑھنا کیوں قبول نہیں ہے؟ غلامی رسول میں
آپ کو حرام سے رکنا قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں آپ کو بڑوں کا احترام قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں آپ کو بوڑھی ماں کا اور بوڑھے باپ کا احترام قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں آپ کو صحابہ کرام کا اور اہل بیت اطہار کا ادب قبول کیوں نہیں ہے؟ نعرہ بڑا آسان کام ہے. اذان سنتا تھا مگر باجماعت نماز پڑھنے نہیں جاتا. لاہور میں ایک بندہ تھا، ہمارے ایک دوسرے ڈاکٹر صاحب، اس نے مجھے بتایا کہ ایک بابا جی میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کی آنکھوں کا آپریشن کیا تو میں نے ان کو سجدے سے منع کیا کہ سجدہ نہیں کرنا. کہتے ایسے اپنے پریکٹیکل لائف میں پہلی دفعہ ایسا بابا دیکھا ہے. میں نے اس کو سجدہ سے منع کیا کہ آپ نے اشارے سے نماز پڑھنی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. 3-4 دن کے بعد ان کے بیٹے آئے، انہوں نے کہا ہمارا جو بابا ہے آپ نے تو اس کو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا مگر ہمارے بابے نے تو کھانا چھوڑ دیا. میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا. میں نے کہا بابا میں نے تو آپ کو سجدے سے منع کیا تھا کہ آنکھوں کو زور آئے گا، تکلیف ہوگی تو اشارے سے اجازت ہے. تو اس نے کہا بیٹا آپ کی طرف سے تو اجازت ہے مگر پتہ ہے میں کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ میں کھانا اس لیے نہیں کھا رہا کہ بیٹا جس کو سجدہ نہیں کرنا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. جس کا رزق نہیں کھانا اس کو توجہ کرو، جس کو سجدہ نہیں کرنا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. مجھے بتایا جائے صبح سے لے کر شام تک ہم خدا کی کتنی نعمتیں کھاتے ہیں اور شکرانہ. آخری بات آپ نے اسامہ نے کہا کہ آخری بات یہ ہے، جو آخری جرم ہے وہ یہ ہے، اس بندے کا آخری جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ لا يسمع قول العلماء. علماء کی باتیں سنتا تھا علماء کی باتیں سنتا تھا مگر وہ کہتا تھا بس یہ باتیں ہی ہیں. جی حق اور سچ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں تک پہنچا دیا تھا مگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ اللہ سجدے سے راضی ہوتا ہے، ان کو پتا تھا کہ اللہ سب کچھ اللہ دیتا ہے، اس کا رسول دیتا ہے، مگر پھر بھی وہ دین مبین کی باتیں سن کر بھی اس پہ عمل نہیں کرتا تھا. اس لیے اس دنیا میں اس کو اس جرم کی سزا مل رہی ہے. میں آپ کی خدمت میں آخری گزارش یہ کر رہا ہوں، محفل سجاؤ، جو اہتمام کرنے والے ہیں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ آپ کو بھی کرنا چاہیے اور ہمیں بھی کرنا چاہیے. اس طرح خوبصورت اور بابرکت محفل سجا کر دیا ہے تو اس میں اگر ہم ایک بات بھی سماعت کر لیں، کیا فائدہ اس محفل کا کہ جس میں باپ کو ناراض کر بیٹھے آپ. ہمارا تو اتنا امن والا دین ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ آپ حجر اسود کو بھی بوسہ نہیں دے سکتے، دھکے دیتے ہوئے، دھکا دیتے ہوئے حجر اسود کو بھی بوسہ نہیں دو گے، دور سے استلام کرو. ہم کیا کس خوش فہمی میں پڑے ہیں؟ بھولے ہوئے سبق کو پھر سے یاد کرو، توجہ کرو. یہ رسول کریم کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر پاؤں سے سانس نکل بھی جائے اور آخری سانس تک یہ جو ہے نا گرا، یہاں تک سانس پہنچے اور آدھی سانس اوپر ہے اور آدھی سانس نیچے ہے، رسول کریم نے فرمایا میری امت کے لیے اس وقت تک بھی توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. پلٹ جاؤ، آج پلٹ جاؤ. آپ اور ہم بدکردار بھی ہو سکتے ہیں، نالائق بھی ہو سکتے ہیں، مگر پھر بھی رسول اللہ کی امت ہے. رسول اللہ کا واسطہ دو، تمہارے دعا کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، معاف کرنے میں دیر نہیں ہوتی. اللہ خود فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم جتنے بھی گناہگار ہو، بدکار ہو، سیاکار ہو، ظالم ہو، پھر بھی میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. اللہ رب العالمین
محترم راشد صاحب اور محترم راجہ ناصر صاحب اور جتنا ان کا ٹیم ہے، فیصل بھائی، جتنے ٹیم ہے، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت محفل انہوں نے سجائی ہے، اسی طرح آپ محبت کے ساتھ ان کی محفل میں آیا کریں۔ رب ذوالجلال مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔